کی یہ 32ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سبب سے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یا زمین پر فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی، اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، اور پھر بھی ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین پر زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم تمام صحافی برادران کو، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جمعے کے دن یہاں پہ تشریف لائیں ہماری ایک مختصر نوٹس کی کال کے اوپر۔ دراصل یہ معاملہ جو تھا وہ بہت اہم تھا۔ کچھ اور بھی معاملات تھے ڈاکٹروں کے ساتھ جو پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی ہوں، اور میں پیما پاکستان یعنی پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا مرکزی صدر ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا گلا بھی خراب ہے اور آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ بائیں جانب ڈاکٹر ذکیہ اورنگزیب ہیں جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن خواتین ونگ کی مرکزی صدر ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر اظہر جمیل بیٹھی ہیں، اور میرے دائیں جانب پروفیسر عبداللہ متقی بیٹھے ہیں جو سندھ کے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن سندھ کے صدر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیسی کے مرکزی طور پہ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کے مسائل کو، اور کراچی کے صدر ڈاکٹر احمد حامد بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد جو تھا وہ جو ہم پہلے سے بھی سوچ رہے تھے کہ جو ڈاکٹروں کا آج کل ایک بڑی تعداد میں ڈاکٹر جو ہے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اس پہ کچھ بات کی جائے، آپ لوگوں کے سامنے اس کی کچھ وجوہات رکھی جائے۔ میرا خیال ہے اب آواز لیکن اچانک ہی یہ ایک اندوناک واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر مہوش حسنین کو ایک بڑی بے دردی کے ساتھ بلا وجہ بلا اشتعال ایک معصوم جان کو قتل کر دیا گیا کوہاٹ کے اندر 22 فروری کو۔ یہ بات ایک ایسی تھی کہ جس سے پورے ملک میں ایک رنج و الم کی فضا پیدا ہو گئی ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر کمیونٹی میں ایک جو عدم احساس تحفظ ہے اس کا احساس جو ہے وہ عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو تھا وہ اس پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی نقطہ ہے ڈاکٹر مہوش حسنین، ان کے لیے ہم لوگ دعائے مغفرت کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم باقی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ۔ دیکھیے، جو بات ڈاکٹر مہوش حسنین کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ بظاہر ایک ڈاکٹر کا قتل ہے، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسی کراچی شہر سے ہم نے تقریباً 250 پونے 300 کے قریب اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں 2000 کے اوائل کے اندر، مختلف باتوں کے اوپر، کبھی بھتے کے اوپر اور کبھی ایتھنیسٹی کے اوپر۔ یہ مجموعی طور پر جو ڈاکٹروں کو عدم تحفظ ہے، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی سالوں پرانا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر ہم بار بار ہماری کوششوں، ہماری اپیلوں کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صوبے کی حکومت یا وفاقی حکومت اس پہ کوئی سخت قانون بنانے میں یا اس پر عمل کرنے میں سراسر ناکام ہے۔ ایک ڈاکٹر جب قتل ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جس کے گھر میں کوئی ڈاکٹر بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جس نے کسی ڈاکٹر کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس بات کا گواہ ہے کہ شاید اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے مشکل پڑھائی ہوتی ہے، 5 سال تک جو جس سختی سے گزرتا ہے، وہ جس ذہنی اور فزیکل ٹارچر سے گزرتا ہے صرف پڑھائی کے سلسلے میں، وہ میڈیکل کی تعلیم ہے۔ اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے عوام کی خدمت کر رہا ہے، دیکھیے پاکستان میں ہر ڈاکٹر کے پاس یہ مواقع موجود ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے، لیکن جو ڈاکٹر، اب اس کو ہم بدقسمتی کہیں یا اس کی جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ پاکستان میں رکنے کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو آپٹ کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ڈاکٹر مہوش کا جو اسپیشلی قتل ہوا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پرووکیٹو فیکٹرز ہیں۔ ہمارے پاس ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کی اتنی بڑی تعداد کیوں جا رہی ہے، تو دیکھیے جب ڈاکٹر کو اتنا بڑا عدم تحفظ ہوگا، اور اس کے بعد تو پچھلے سال 25 میں قریباً ایک سروے کے مطابق بہت بڑی تعداد، جس کو ایک کوٹ کیا جا رہا ہے 4000 کے قریب ڈاکٹرز ہیں، وہ ملک سے باہر چلے گئے، تو اب اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا کوشش کریں گے یا پیشے ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈاکٹری کے شعبے میں آنا پسند نہیں کر رہے ہیں،
اس سال ایم ڈی کیٹ کے بعد مختلف میڈیکل کالجز کے اندر تقریباً 800 سیٹیں خالی پڑی ہیں اور اس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ بچے لڑکے لڑکیاں اب ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے ان کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے اپنی نئی نسل کو کہ جو ابھی کبھی خواب دیکھتی تھی ڈاکٹر بننے کے، جہاں کسی زمانے میں کراچی اور لاہور سے لے کر اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک پرسنٹیج کے اوپر ایک فریکشن کے اوپر 1% کے 10 15 لوگ ہوتے تھے، اور ایک اسٹینڈرڈ ہوتا تھا اور ایک بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا جس کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس کی پیما نے بھرپور مخالفت کی کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کہہ رہا ہے کہ آپ میرٹ کا لیول کم کر کے 40% پر لے آئیں۔ آپ بھلا بتائیے فیل اسٹوڈنٹس اور اتنے کم میرٹ والے لوگ جب ڈاکٹر بنیں گے تو کیا ہوگا؟ بلکہ اب یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو پراپر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کو ہر طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سافٹ ٹارگٹ ہے۔ شریف لوگ ہوتے ہیں، کسی سے کوئی بدماشی نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی عموماً ان کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے، اپنے وقت پہ آتے ہیں، اپنے وقت پہ جاتے ہیں، ان کے ٹائمنگ سب کو پتہ ہوتے ہیں، اتنے بجے آئے گا، اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے کلینک کرے گا، جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بالکل سافٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں اور جس کو چاہے وہ آ کے ان کو جو ہے نشانہ بتاتا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں یا آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافت کو ڈیل کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے لڑکیوں کے ڈیوٹی رومز تک میں گھس جاتے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کے لوگ، اور معمولی باتوں کے اوپر، اور وہ کیا ہوتی ہے ہمارا مریض پہلے دیکھ لو یا ہمارے مریض کو 10 منٹ بعد دیکھا گیا۔ آپ بھلا بتائیے کہ جہاں پہ ایمرجنسی پڑی ہو، یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے، ایک ٹرائیج ہوتا ہے کہ کس مریض، اگر 10 مریض لیتے ہیں تو اس میں سے کس مریض کو پہلے دیکھا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں بالعموم ڈاکٹرز کو بدنام یہی کیا جاتا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ سے سرکاری سطح پر مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے یہ دونوں صوبے ہیں KPK اور پنجاب، اس کے اندر ڈاکٹرز کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے متعلق ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کینٹین چلاتے ہیں، تو بتائیں بھائی وہ کون سی کینٹین ہے جو ڈاکٹر چلا رہا ہے؟ یا ڈاکٹر موبائل پہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے یہاں آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں تو یہ موبائل کے اوپر لے رہے ہیں، ساری انویسٹیگیشنز، ہر مریض آپ سے آپ کا واٹس ایپ نمبر پوچھتا ہے اور نمبر آپ کو دیتا ہے، ساری کمیونیکیشن موبائل کے اوپر ہوتی ہے۔ دوائیاں باہر سے نہ خریدو تو ڈاکٹر کیا کرے، آپ نے پرووائڈ نہیں کی ہیں۔ آج بھی میں YDA والوں کی ایک اس کی گفتگو سن رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ نہ چیف منسٹر، نہ چیف سیکریٹری، نہ ہیلتھ منسٹر، نہ ہیلتھ سیکریٹری، کوئی بھی اس بچی کے گھر پہ نہیں گیا، کسی نے اس سے تعزیت کی، اس کے خاندان سے دو بولنا تو درکنارے، انہوں نے کسی میڈیا پہ بھی بات نہیں کی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کسی علاقے میں یہ قتل ہو جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کا قتل، ایک دماغ کا قتل، ایک پڑھی لکھی ایک قابل عورت کا قتل، یہ ایک انسان غلطی ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ کا قتل ہے، اور اس کے بعد وہاں کے وزیر اعلیٰ اور وہ اس کو کنڈم نہ کریں، اس پہ کوئی احتجاج نہ کریں، تو یہ کیسی بات ہے؟ وہاں کے ڈاکٹرز مستقل احتجاج کر رہے ہیں کئی دن سے، لیکن کوئی ان کے پاس نہیں آیا کہ آپ کے مطالبات کیا ہے۔ حالانکہ 2020 میں KPK کے اندر ایک ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے ڈاکٹر پہ وائلنس کا، اور یہ ایکٹ یہاں پہ بھی موجود ہے سندھ کے اندر بھی، لیکن اس پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جس کی مرضی آتی ہے وہ ڈاکٹر کو گھس کے مار بھی دیتا ہے، ان کے ہاتھ ڈاکٹروں کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں، سینئر ہو جونیئر ہو، ہر شخص ان کو جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ڈی گریڈ کرتا رہتا ہے۔ بہت سارا جو آج کل ہمارے پاس یوٹیوبرز آ گئے ہیں، بہت سارے ہمارے پاس ٹک ٹاکرز آ گئے ہیں، ایک مائک پکڑتے ہیں، کسی بھی فرضی چینل کا نام بجاتے ہیں اور وہ لے کر اور کسی بھی کلینک کے اندر گھس جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹرز کو پھر بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ طرح کی طرح سے ہیرس کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر میں کلینک میں بیٹھا ہوں اور ایک آدمی میرے پاس آ کے مجھ سے کہے کہ جناب آپ جو ہے مجھے بتائیں کہ آپ کیا دوائی دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ہے ہماری پہلی چیز جو ہم کو سکھائی جاتی ہے، پیشنٹس کی سیکیورٹی، ہم کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں پیشنٹ کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں جن سے ڈاکٹر کے اندر انسیکیورٹی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ ہر شخص آ کے، ہر پولیٹیشین، چاہے کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی وکیل سے ہو، چاہے وہ پولیس کے شعبے سے ہو، چاہے وہ MP ہو، MNA ہو، یہ سب جو ہے وہ آ کے اور ڈاکٹرز کو جو ہے وہ دھمکاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں 2018-19 میں ججوں کو بڑا اس کا عدلیہ کا جو ہے وہ بڑا، ہمارے جو ایک چیف جسٹس سے قابل احترام وہ چلے گئے، انہوں نے سارے اپنے جو لوکل ججز ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں، وہ اسپتال میں آ کے پوچھتے تھے کہ ان کو کون سی دوائی دی گئی، کون سی نہیں دی گئی۔ اب یہ تمام چیزیں فرسٹریشن کریٹ کرتی ہیں ایک ڈاکٹر کے، اس کے کام میں ہنڈرنس ہیں۔ پھر یہ تمام چیزیں کرتے کرتے اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ اس پہ کوئی آپ اس پہ کنڈم بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہو گئی ہے اور ان کے قاتل جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں۔
اس سے پہلے ڈاکٹر وردہ کا مرڈر ہوا KPK کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر، ان کے قاتل پکڑے گئے، لیکن ہمارے یہاں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ کوئی پوچھے ان سے کہ جنہوں نے ان کو گرفتار کیے ہیں، جن کو ان کے فیصلے کرنا ہے، اس میں کیوں اتنی ڈیلے ہو رہی ہے؟ وہ سامنے کا کیس ہے بالکل، کیوں نہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی؟ کیوں نہیں اس شخص کو پکڑا جاتا ہے جب وہ ایک اسپتال میں آ کے توڑ پھوڑ کرتا ہے؟ ان سب کی فلمیں، ان سب کی ویڈیوز ہزاروں موجود ہیں۔ آئے دن ڈاکٹر جناح اسپتال میں، سول اسپتال میں، عباسی میں بیچارے پٹتے رہتے ہیں، رگڑتے رہتے ہیں، جان سے جاتے ہیں۔ کتنے ڈاکٹرز، جیسے میں نے بتایا کہ 2000 کے اندر 250-300 کے قریب ہم نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن اگر ڈاکٹرز کو عدم تحفظ، ظاہر ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش، پرسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوگا، اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی علاج کرنے والا نہیں ملے گا۔ ابھی بھی جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، 90% بچے جو میرٹ کے ہوتے ہیں، دے پریفر ٹو موو آؤٹ آف دا کنٹری، وہ امریکہ، USA، کینیڈا، ان کو بہت اچھی آفر ملتی ہیں، اور پھر ہم وہاں سے خوش ہو کے لگاتے ہیں کہ جی پاکستانی ڈاکٹر کا کارنامہ کہ اس نے جو ہے وہ دل کا ٹرانسپلانٹ کر دیا۔ وہ کیوں گیا؟ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ وہ ڈاکٹر تھا جو یہاں بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو یہاں رہنے نہیں دیا۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر سعید اختر KPLI میں آئے، ان کی غالباً $10 لاکھ ان کی وہاں پہ انکم ہوگی۔ یہاں پہ ان سے سوال ہوا کہ آپ 10 لاکھ روپے تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے کسی اور سے پوچھا کہ بھائی آپ کی تو تنخواہ ہی نہیں ہے، آپ یہ جو ہے وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں کیوں گھومتے ہیں؟ ابھی آیا ہے کہ بیوروکریٹس ان کے لیے 1 ارب اور 14 کروڑ کی گاڑیاں خریدی گئیں گی۔ ڈاکٹر کو کیا ملتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر کو تو جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے پبلک سیکٹر میں، اس کو تو ٹوائلٹ بھی پراپر نہیں ملتا ہے، اس کو کھانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ 24 گھنٹے کام لیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ سلوک یہ کرتے ہیں کہ جو آتا ہے ایوری ٹک ڈام اینڈ ہیری آتا ہے اور اس کو ذلیل کر کے چلا جاتا ہے۔ ہر شخص آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے۔ پنجاب میں میں نے دیکھا ایک دن آئے کمشنر صاحب جو ہے وہ شارٹس پہنے میں چلے آ رہے ہیں، اور ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹرز، وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں، مریض بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن سے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ یہ صرف ایک کراچی، یہ پریس کانفرنس ضرور کراچی کی ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کی آواز ہے، یہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں ان کے سیلری پیکیجز اتنے کم ہیں، آپ بھلا بتائیے 60-70 ہزار تو آپ کا ایک عام قسم کا آدمی جو پیونز ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ آپ ایک 5 سال پڑھنے کے بعد اس کو 60-70 ہزار دیتے ہیں۔ اچھا، بعض جگہ تو یہ بھی نہیں ملتے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے یہاں متقی صاحب بیٹھے ہیں CPSP کے، پنجاب میں کئی ہاسپٹلز ایسے ہیں اور کئی جگہوں پر ایسے ہیں جو کہ پہلے ایڈوانس پیسے لیتے ہیں ریزیڈنٹ سے کہ اتنے لاکھ جمع کرو، اور اس میں سے دکھانے کے لیے جو ہے وہ ان کو سیلری دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، اور اس شعبے کو، اس کا نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ 800 سیٹیں اس دفعہ خالی ہیں، پچھلی دفعہ بھی کچھ خالی تھیں، اس دفعہ 800 سیٹیں خالی رہ گئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نہیں بن رہے ہیں۔ میرٹ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے گورنمنٹ کم کر دے، ہم کب تک آواز اٹھائیں گے؟ اس کے بعد ایک جو کمپیٹنٹ آدمی ہوگا، جس کی قابلیت نہیں ہوگی، جو میرٹ پہ نہیں ہوگا، وہ نیچے آ کے ایڈمیشن لے گا، اور پھر وہ آپ لوگوں کا علاج کرے گا، اس قوم کا علاج کرے گا۔ تو آپ بتائیے کہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد اب ملک میں رہنا نہیں چاہتی ہے، یہاں پریکٹس کرنا نہیں چاہتی ہے، ہر جگہ پہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ سروس اسٹرکچر نہیں ہے کوئی۔ MTI نے KPK کی ٹریننگ کا اور ان کے لوگوں کا سب کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سارے سینئر ڈاکٹر نے جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل تھے پبلک کو چھوڑ دیے ہیں، وہ اپنا کہیں بھی پریکٹس کرتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کی پریکٹس تو ہوتی ہے، لیکن جو ٹیچنگ اسپتال ہے وہاں پہ کوئی آپ کو سروس اسٹرکچر نہیں ہے کہ آج یہ بچہ ینگ ڈاکٹر سینئر اسٹار لگایا ہے تو یہ 20 سال کے بعد پروفیسر بن جائے گا۔ وہ کانٹریکٹ جیسی دان ہے، نہ کسی کو اس میں انٹرسٹ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی اور پروگریس وہ اس میں کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ٹرینیز آتے ہیں ان کا ٹریننگ جو ہے سارا بہت خراب معاملہ ہو گیا ہے، کوئی ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کیسے ڈاکٹر بنیں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان کو جب ٹریننگ سلاٹس نہیں ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ عبداللہ متقی صاحب اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ CPSP کس طرح اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہی سسٹم پنجاب میں بھی نافذ ہونے جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کانٹریکٹ سسٹم کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کی کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ جہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں ٹریننگ اچھی ہے، تو ان کے جو ڈیوٹی آورز ہیں ڈاکٹروں کے وہ بہت ہی غیر منصفانہ ہیں، بہت زیادہ ایکسٹینڈیڈ ڈیوٹی آورز ہیں، ان کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور ظاہر سیلریز اس کے اگینسٹ نہیں ملتی ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ ہم بتاتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں یہ ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز، بالخصوص خواتین ڈاکٹرز کے لیے مؤثر اور قابل عمل سیکورٹی نظام یقینی بنایا جائے۔
ڈاکٹرز کی تنخواہوں اور سروس اسٹرکچر کے تناسب سے فوری طور پر بہتر بنایا جائے، غیر منصفانہ ڈیوٹی اوقات کا خاتمہ کر کے مناسب اور محفوظ ورکنگ کنڈیشن پرووائڈ کی جائیں، کانٹریکٹ سسٹم پر نظر ثانی کرتے ہوئے ملازمت کے تحفظ اور جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوتے تھے اس کو جو ہے وہ جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ان کو یقینی بنایا جائے، ڈاکٹرز کے خلاف تشدد، ہراسانی اور توہین آمیز رویوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ سندھ میں بھی ایکٹ موجود ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی ہیں اور کے پی کے میں بھی 2020 میں، لیکن اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب خود آپ کی جو سینئر لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں، وہ خود ڈاکٹرز کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ ڈاکٹرز پہ ری ایکٹیو نہ ہو؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے فرنٹ سیٹ کے اوپر، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر، پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایکس رے کروائیں، اس کو ایکس رے کی ضرورت ہے، آپ اس سے کہتے ہیں جی اس اسپتال میں ایکس رے نہیں ہوگا، تو یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہاں ایکس رے مشین نہیں ہے، یا وہاں سی ٹی اسکین نہیں ہے، یا ایم آر آئی نہیں ہے، یا اگر ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ یہاں پہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے کوہارٹ کے اندر اور اس کو پشاور ریفر کرتے ہیں، تو یہ اس ڈاکٹر کا قصور ہے۔ اسی لیے یہ لوگ کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی اس صوبے کے اندر دیکھ لیں، ہیلتھ فیسلٹیز کیا ہے، ہیلتھ کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے۔ ہم کراچی کو دیکھ لیں، ابھی میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ جو پارلیمنٹرین ہیں ان کے لیے تو یہاں پیچھے بڑے شاندار فلیٹس اور ریزیڈینشیل ایریا جو ہے بن گیا ہے، لیکن بتائیے کہ کتنے ہسپتال پچھلے 25-30 سالوں کے اندر کراچی بنے، سول اسپتال اور جناح اسپتال جب سے ہم پیدا ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ سندھ گورنمنٹ کے اسپتال ضرور بنے 4-5، لیکن کیا کراچی کی 3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے یہ 2 میجر ہاسپٹل، عباسی کا جو حال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد یہ 4-6 جو ہمارے قطر اور سندھ گورنمنٹ ہے یا سعود آباد ہے، ان میں سے بھی کچھ ہاسپٹل تو بہتر ہے، باقیوں کے حالات آپ سب کے سامنے، ان کا نہ کوئی ان کے اندر آپ صرف جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ لوگ مریضوں کو جو ہے وہ 2-4 چیزیں ملتی ہیں، اور یہی حال پورے پاکستان کا ہے۔ کے پی کے میں بھی ہے کہ 2-3 ہسپتالوں کے علاوہ کون سا ہاسپٹل بنا ہے؟ پشاور کے پی کے پشاور کے علاوہ کون سا شہر ایسا ہے جہاں سی ٹی اور ایم آر آئی کی تمام سہولیات موجود ہیں یا جدید آلات موجود ہیں؟ میں اس لحاظ سے پھر بھی کہتا ہوں کہ سندھ کچھ تھوڑا بہتر ہے کہ یہاں پہ چلو بھائی گھمبڑ میں بھی کچھ بن گیا ہے، یہاں پہ ایس آئی سی ڈی بن گیا ہے، کافی کام ہو گیا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی مثال باقی صوبوں میں تو بالکل ہی ان کا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان ایکٹ پہ عمل کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکٹرز کو اسپیشلی جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے، ورنہ میں آج یہ بات آپ میری لکھ لیں کہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس شہروں کے اندر، اس ملک کے اندر اچھے ڈاکٹرز نہیں ملیں گے جو آپ کا صحیح طور پہ علاج کر سکیں۔ جو صاحب اختیار ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ملک سے باہر چلے آتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی، ایوریج مڈل کلاس آدمی کو یہاں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور وہ ڈاکٹر یہاں پہ نہیں ملیں گے۔ میں ڈاکٹر ذکیہ سے کہوں گا کہ ڈاکٹر مہوش کے حوالے سے کچھ بات جو ہے وہ رکھیں۔ دیکھیں میں تو یہ بات سوچ رہی ہوں کہ اس وقت جو میڈیکل میں ایڈمیشنز ہوتے رہے گزشتہ کئی سالوں سے، جس میں 80% لڑکیاں ایڈمیشن میں آ رہی ہیں، ڈاکٹرز بن رہی ہیں، اور ان میں سے ایک تشویشناک صورتحال یہ رپورٹ ہوئی ڈان لیوری سے پبلش کیا تھا، اور یہ ہم سب کو اندازہ یہ کہ 35% اینڈ مور دین 35% ڈراپ آؤٹ ریٹ ہو گیا ہے ڈاکٹرز، خواتین ڈاکٹرز کا۔ تو اس پہ تو ہم تو اس بات پر کام کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین ڈاکٹر جو گھر بیٹھ جاتی ہیں تو ڈیو ٹو اینی ریزن ہم ان کو فیلڈ میں لے کر آئیں، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس صورتحال میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ اس سیٹ اپ میں کام کرنا پسند کریں گی؟ مطلب بات جو ڈس ریسپیکٹ سے شروع ہوئی تھی وہ ہیرسمنٹ، اور ہیرسمنٹ کے بعد اب مرڈر تک بات پہنچ گئی ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ کون چاہے گا کہ ان کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ ایسے ماحول میں کام کریں؟ تو آپ خود ڈاکٹر مہوش کو دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر راجن پور کے دور دراز علاقے سے اس نے جا کے کن حالات میں رہ کے اس نے پڑھائی کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے علاقے سے دور جا کے کوارٹ میں وہ جاب کر رہے تھے، اور اس کے بعد اس پر وہاں پر ایک واقعہ اتنا سنگین واقعہ ہوا، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ماں کا مرڈر ہو گیا، اور اس کے بعد تو حکومتی سطح پر کہیں کوئی کہنا چاہیے پاش تک پیدا نہیں ہوا۔ ایسی صورتحال میں ہم بات ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہے، اور بینگ ریپرزینٹیو آف ویمن ڈاکٹرز، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اس صورتحال میں خواتین ڈاکٹرز کس طرح اور کیسے کام کریں گی، اور جب تک میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے تمام ڈاکٹرز، ہم سب پوری میڈیکل پروفیشن کے جتنے جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، ہم سب ایک پیج پر ہیں کہ ڈاکٹرز کو سیکورٹی دینا اور ان کو ان کی حکومت کی ذمہ داری ہے
اور یہ نہ صرف یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیٹ اپ میں، ہر جگہ یہ سیکورٹی کے لیے جو اصول ہیں ان پر امپلیمنٹیشن، جو رولز بنے ان پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. اور ویسے یہ جو اس کے بنائے ہوئے لاز ہیں ان کو اور بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہے جو ورنہ ان قریب ہیلتھ کا پورا ہمارا جو سسٹم ہے وہ کولیپس ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہیلتھ فیسلٹیز کو صحیح طریقے سے کام کریں اور یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنی سروسز دیں، اور جو ڈاکٹرز جن کا ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ رہا ہے وہ کم کیا جا سکے، تو جب تک ان پرابلمس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا میں نہیں سمجھتی کہ آئندہ جو ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی، بلکہ اس کا خاصا امکان ہے کہ یہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اور بڑھ جائے گا. میں ڈاکٹر عبداللہ متقی سے کہوں گا کہ وہ ٹریننگ کے حوالے سے جو ہمارے پاس مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان دو سسٹمز کی وجہ سے، ایم ٹی آئی اور کانٹریکٹ سسٹم کے حوالے سے جو ٹریننگ سلاٹس اور اس کا جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس پہ کچھ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب کا، اور دونوں حضرات نے بڑا کمپریہنسو بتا دیا. صرف ٹریننگ والا ایک ہے گیپ ٹاپک بھی گا ریپرزینٹیو فرام سی پی ایس پی ایز ویل. سپریما سندھ کا صدر بھی ہوں، سی پی ایس پی کا کاؤنسلر ہوں. اور اس وقت سلاٹس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 38,000 پورے پاکستان میں ٹرینیز ہیں جنہوں نے پورا پاکستان کا سسٹم سنبھالا ہوا ہے ہیلتھ کیئر کا، جو ٹریننگ پر ہے. یہ سلاٹس جو ہے وہ اس میں سے 60% جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، 40% پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں. ان میں جو پرابلم ہے ہمارے پاس اب وہ یہ ہو گیا ہے کہ بچے جو ہے وہی ریموٹ اور دور دراز جگہوں پہ جانے کے، خاص طور بچیاں تیار نہیں ہیں، کیونکہ 80% جیسے ڈاکٹر ذکی نے بھی کہا کہ 80% ایڈمیشن میں لڑکیاں آ رہی ہیں میڈیکل کالج میں. تو اس طرح جو ٹریننگ میں لڑکیاں ہیں ان کی تعداد 80 تو نہیں ہوئی ہے لیکن 50 سے اوپر ایکسیڈ کر گئی ہے. 50 to 60 کے درمیان ہے، 23 سے امپروو ہو رہی ہے ٹرینیز میں جو اسپیشلسٹ بننے جا رہے ہیں. اس کا بعد میں کیا امپیکٹ ہے اس سے بات نہیں کریں، لیکن اس خلا کی وجہ سے کہ یہ ٹرینیز جو ہے دوسری جگہ پہ دور دراز جگہوں پہ نہیں جانے پاتے، اور پھر ایسے واقعات ان چیزوں کو مزید پرووک کرتے ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو جو ہے وہ کہیں نہ بھیجیں. بچیوں کا مرڈر کے لیے تو کسی بچے کو بھی نہیں بھیجا جا سکتا. کوئی آپ میں سے اپنے بیٹے کو کوئی روانہ کرے گا کہ جہاں اس کو مارنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھیج دیا جائے سوائے اس کے جو اس نے فوجی ڈیوٹی لی ہو. اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جو ہے ایسے کے لیے تیار ہوتا کہ اس کو بھیج دیا جائے. تو یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے ہمارا ٹریننگ سلاٹس کا، ٹرینی ڈاکٹرز کا اور ڈاکٹرز بننے والے لوگوں کا، یہ جو ہے وہ ایک بھیانک صورتحال کی طرف لے جا رہا ہے. پھر اس میں میرے پاس دوسرا اینگل بھی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس مزید آپشن کھل جاتے ہیں باہر جانے کے. ویسے تو ہر ڈاکٹر کو آپشن ہے، جیسے پروفیسر عاطف حفیظ نے فرمایا کہ ہر ڈاکٹر کے پاس بڑی آسانی ہے کہ وہ کہیں باہر چلا جائے، چاہے اس نے MBBS کیا ہے. لیکن جو ٹریننگ کر لیتا ہے، کوئی امتحان پاس کر لیتا ہے، پوسٹ گریجویٹ ہو جاتا ہے، تو مزید اس کے پاس یہ سہولیات اس کو مل جاتی ہیں کہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں وہ اچھے پیسوں پہ چلا جائے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان کا. ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے، حکومت پاکستان کو، حکومت سندھ کو، حکومت KP کو اسپیشلی اس واقعے کے حوالے سے ڈاکٹر مہوش کے، کہ اس کو روکا جائے، ورنہ یہ سب ڈاکٹرز جاتے رہیں گے. یہاں سہولیات فراہم کی جائیں. جو ڈاکٹر باہر جا رہا ہے وہ ڈاکٹر باہر سے یہاں آ کے کام کرے. اس ڈسکرپنسی کو دور کرنا ہے. بہت شکریہ. اچھا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم پہلے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر کے مسائل کی وجہ سے ہم نے ابھی بات کی ہے. یہ مسائل ظاہر ہے صرف کراچی کے نہیں ہیں، پورے پاکستان کے جن کو ہم ڈے ٹو ڈے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہم لیکن یہ ڈاکٹر مہوش کا جو واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ چیز بہت ارجنٹ ہو گئی، ورنہ شاید ہم رمضان کے بعد کسی جگہ PMA کے ساتھ اور دیگر ڈاکٹر تنظیموں سب آن بورڈ ہیں، سب کے خیالات دیکھی کیسے ان کے ساتھ مل کے بھی ہم یہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے. لیکن اس میں دیکھیے جو چیز ہے جو ڈاکٹرس کو ایک طریقے سے ہر جگہ مجھے بہت افسوس کہتا ہے کہ ہمارے میڈیا میں مبینہ غلط ٹیکہ، زہریلا انجیکشن، تو وہ زہریلا انجیکشن جو ہے وہ ہمیں بھی کہیں بتایا جائے کہ زہریلا انجیکشن جو ہے وہ کہاں دستیاب ہے. لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ٹیکنیکل نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کس پیشنٹ پہ آتا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ واقعات سنے ہیں
کہ لاش لے کر آتے ہیں جنا اور سول، میں نے خود دیکھے، میں نے پریکٹیکل کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اس کو زندہ کرو، جب نہیں کرتے تو آپریشن تھیٹر کے اندر اس کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ڈاکٹر اپنی جان بچاتے ہیں، بھاگتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر پٹتے ہیں، سب کے سامنے ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے پروفیسر نے تھپڑ کھائے ہیں اور مار پیٹ کی ہے، اور اس کے بعد اب تو جیسے ڈاکٹر ذکیہ نے کہا کہ معاملہ جو ہے وہ ان سب سے بڑھ کے ہیرسمنٹ سے بڑھ کے اب تو مرڈر تک پہنچ گیا ہے، اور یہ کوئی عجب نہیں ہے جو اس معاشرے کا حال ہے، جتنی انٹالرنس ہو گئی ہے کہ یہ کوئی بھی پستول نکالے گا اور ڈاکٹر کو مار دے گا، جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، اس کو پتہ ہے کلینک سے اتنے بجے آتا ہے، اتنے بجے جاتا ہے، اس وقت نکلا ہے، اس میں بھی دیکھیں ڈاکٹر مہوش کے یہاں کہ ان کو پتہ تھا کہ اتنے بجے ڈیوٹی ختم کر کے نکلیں گی اور باہر جائیں گی، تو انہوں نے رکشے میں بیٹھتے ہوئے اس کو بیچاری کو شہید کر دیا۔ جی احمد بھائی، بہت اچھی میں نے نہیں کہا، میں نے کہا بہتر ہے اس لحاظ سے، دیکھیں جو چیز ہے نا بہت ساری کمیاں بیشیاں ہیں۔ جی جی میں نے جیسے عرض کیا نا، میں نے ابھی کہا کہ میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ بڑی شاندار پارلیمنٹرین کے لیے لاجز جو ہے بن گئی ہیں آپ کے پریس کلب کے پیچھے، یہ میں نے بڑے عرصے کے بعد اس سلسلے میں آیا، لیکن کوئی مجھے بتایا کہ اسپتال کتنے بنے ہیں اس پورے ایریے کے اندر، کون سی فیسلٹیز ہیں۔ سندھ میں بھی یہی ہے، وہاں پہ بھی ڈاکٹر بیچارہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے ایمرجنسی میں، ریفر ٹو کراچی، ریفر ٹو سول ہاسپٹل، ریفر ٹو جناح اسپتال کرتا رہتا ہے، آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ کچھ بہتر اس لیے ہے کہ کم سے کم ڈاکٹرز کو اس طرح سے ہمارے پاس سروس اسٹرکچر موجود ہے اگر کوئی آنا چاہے، لیکن یہ کہ بھرتیاں ڈاکٹرز کی کیا پیرامیڈیکل اسٹاف کی تو اس سے بھی زیادہ کمی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھی جو ہے وہ پستے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی مار پیٹ ہوتی ہے، اور ہر ہسپتال میں ہوتی ہے، ایون بعض اوقات پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ تو بالکل ظاہری بات ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی ہیلتھ پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں بہت ساری خواتین بھی بیٹھی ہیں، جیسے خواتین کی ایک تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میڈیکل کالجز میں اوپن میرٹ کے بعد، اس پروسیس کو کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمت کروں گا اس چیز کو بولنے کی کہ چونکہ بہت سارے خواتین کا یہ ایک بالکل اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، پروفیشن میں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ جیسے لڑکوں کا تو ہے ہی نہیں، اور لڑکیاں بھی جو ہے وہ نہیں لینا چاہ رہی ہیں، تو جو ایک ٹاپ میرٹ کے بچے ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو ان پالیسیز کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کو ایک پوری مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ڈاکٹرز کو انکریج کیا جائے، ہاسپٹلس کو انکریج کیا جائے، ان کے لیے کچھ فیسلٹیز دی جائیں۔ خود گورنمنٹ جو ہے پبلک سیکٹر کے اندر کچھ ہاسپٹلس جو ہے وہ کچھ کیا بہت کچھ ضرورت ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی میں ہمارے پاس 2 ہسپتال ہیں، ایک جناح اور ایک سول، ان دونوں کا حال بھی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ظاہر ہے، وہ برڈن نہیں اٹھا سکتے، وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری چیز ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ اس 25 کروڑ کی جو ہے وہ آبادی ہے ماشاءاللہ سے پاکستان میں، جس میں ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ لوگ تو صرف ڈائبٹک ہیں۔ مریضوں کی تعداد کتنی ہے ہمارے پاس، یہ بھی کبھی غور کریں۔ ہمارے پاس نہ پریونشن میں کوئی کام ہے، نہ ہمارے پاس پروفائلیکٹیکلی کوئی کام ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ویکسینز ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، میں اس اپورچونٹی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک میں ہم کانسپریسی تھیوری دیکھتے ہیں، چاہے وہ HPV کی ویکسین ہو، چاہے وہ پولیو کی ویکسین ہو، چاہے وہ ٹائیفائڈ کی ویکسین ہو، چاہے وہ کچھ دن کا آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹیٹنس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کنسپریسی تھیوری تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سب ان چیزوں کا ہے۔ ہمارے بچے معذور ہو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری خواتین جو ہے وہ چائلڈ مورٹیلیٹی ریٹ اور برتھ مورٹیلیٹی ریٹ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ڈائبٹیز پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اتنے بڑے مریضوں کی تعداد کو کہاں لے کے جائیں گے، کون سے ہاسپٹل میں جائیں گے، اور کون سا ڈاکٹر ہے جو کہ برن آؤٹ نہیں ہوگا ان تمام چیزوں کے بعد۔ تو میری تو ان تمام گورنمنٹس کے ظاہر ہے کہ سب سے یہ ہے کہ ہیلتھ پالیسیز کو ریویو کریں، ڈاکٹرز کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کریں۔ جو مسئلہ ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ، جو بچے کچے ہیں وہ بھی کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور سیریس مریض لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ ہتھیار بند لوگ یا وائلنٹ کراؤڈ آتا ہے جو پورا اندر گھس آتا ہے، تو ہر جگہ پرائیویٹ میں کسی جگہ جہاں پہلے علاج ہوتا تھا وہ ان کو کسی نے جگہ ریفر کرتے ہیں، اور پیشنٹ کا نقصان کس کا ہے؟ پیشنٹ کا۔
اس لیے کہ کوئی بھی اپنے سر پہ یہ لینا نہیں چاہتا کہ اس پیشنٹ کو کچھ ہو گیا یا اس پیشنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی یا اس کو کوئی معذوری ہو گئی تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ نہ آپ کا سر باقی رہے گا اور ہو سکتا ہے آپ کے کاندھوں میں آپ کا سر ہی نہ بچے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور زیادتی کیا کی جا رہی ہے, پنجاب کے اندر آپ نے POS لگا دیا ہے, پوائنٹ آف سیل ٹیکس لگا دیا ہے, جو کہ اسپتالوں کے اندر آپ کی ڈیٹا کو بریچ کرتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بڑا سخت ایک ان سے بھی IT سسٹم میں ایک ناقص قسم کا سسٹم لگا دیا ہے کہ کسی مریض کی دوائی کسی کو جا رہی ہے, نہ اس پہ مریض آ رہا ہے, نہ اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کی کوئی انٹری آ رہی ہے. مریضوں کو کئی لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی دوائیاں لینے کے لیے یا اپنی باری کا انتظار کرنے پڑے. اور اس کا صرف کیا ہے کہ یہ ایک IT سسٹم ہو جس میں سے کچھ ٹیکس مل جائے. بھائی آپ ایک ہی گائے کو کہاں تک جو ہے وہ نچوڑیں گے, کہاں تک اس سے دودھ لیں گے. ڈاکٹرز تو میرا خیال ہے بحیثیت کمیونٹی اس وقت وہ کمیونٹی جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوگا کسی بھی پروفیشن کے لحاظ سے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ تمام زیادتیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں ایک ڈاکٹر سے کتنے مریض ہیں یا مریضوں کا لوڈ کتنا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں سندھ میں اور ایک تو ہیلتھ پالیسی نہیں ہے. سندھ میں 2015 سے ہیلتھ پالیسی نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ بھی ایک حوالہ کریں. سندھ میں 6.6 کروڑ کی آبادی پر کتنے ڈاکٹر ہیں اور ایک ڈاکٹر سے مریضوں کا کتنا لوڈ ہے؟ جی دیکھیے اس کا بالکل ایگزیکٹلی تو اس وقت میرے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, لیکن آبویسلی اس میں ایک بہت بڑا جو بریچ ہے نا وہ یہی ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد جو ہمارے پاس آتی ہے وہ PMDC سے رجسٹریشن کے تھرو جو ہے وہ آتی ہے کہ اتنے ڈاکٹرز ہیں اور اتنی آبادی ہے, لیکن ان ڈاکٹرز میں سے کتنے پریکٹسنگ ہیں یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے جس کی کوئی ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. مثال کے طور پر پچھلے جب سے یہ 91 میں یہ پالیسی آئی تھی, ڈیسیشن آیا تھا جو اوپن میرٹ کیا تھا, اس کے بعد سے خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میل ڈاکٹرز کی تعداد تو دن بہ دن گھٹتی جا رہی ہے. بالکل ایک میں میرا خیال ہے 10 to 20% ہوتے ہیں. وہ خواتین رجسٹرڈ ڈاکٹر تو ہیں لیکن وہ پریکٹس کتنا کر رہی ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اس کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ یہ کہ کوئی تنظیم تو نہیں کر سکتی, اس کے لیے تو پورا ایک بیورو جو بھی ہے یا کوئی منسٹری جو ہے اس پہ کام کرے کہ کتنے % ڈراپ آؤٹ ہے. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ اگر ہم آبادی پہ کیلکولیٹ کریں, ہمارے پاس رجسٹرڈ ڈاکٹر کی تعداد PMDC میں تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب ہے اور ہماری 25 کروڑ کی آبادی اس وقت موجود ہے. ان 3.25 لاکھ میں سے خود گورنمنٹ کے مطابق تقریباً جو ہے وہ 90,000 ڈاکٹر میرا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ ہوں گے ملک سے باہر ہیں. اور اس کے بعد جو بچتے ہیں ان میں سے کتنے پریکٹسنگ ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ نان پریکٹسنگ ہیں, یہ دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس اگر 1-1.5 لاکھ ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہ ایک رف سی کیلکولیشن ہے جو کہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس سے برا حال جو ہے وہ ہمارا نرسنگ سیکٹر کا ہے, وہ بھی ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں لیکن نرسنگ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے. وہ تو ایک نرس کے اوپر پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں مریض ہیں, ایک بیڈ نہیں ہے. تو اب یہی تمام مسائل ہیں کہ جب آتا ہے اور بیڈ نہیں ملتا مریض کو تو وہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑتا ہے, ڈاکٹر سے پوچھتا ہے اس میں ڈاکٹر کہاں سے بیڈ لائے گا, ڈاکٹر کہاں سے دوائی لائے گا, ڈاکٹر کہاں سے انویسٹیگیشن کروائے گا. جبکہ میں آپ کو عرض کروں کہ میں خود پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں اتنے عرصے کام کیے, حامد ہمارے ساتھ آتے ہیں, وقار بھٹی یہاں پہ تھے, آپ خود طفیل بھائی یہاں پر آتے ہیں. ہر وارڈ کے اندر ڈاکٹروں کا اپنا فنڈ ہوتا ہے جس سے وہ مریضوں کا علاج کراتے ہیں, ان کو انویسٹیگیشن کے لیے دیتے ہیں, اپنی زکوٰۃ صدقات اس فنڈ میں ڈالتے ہیں, وارڈ فنڈ کے نام سے ہوتا ہے. کوئی ہسپتال کا میں نہیں سمجھتا کوئی بھی وارڈ ایسا ہوگا جس کے اندر یہ فنڈ نہ ہوتا ہو. تو ڈاکٹر تو بیچارے ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا یہ ڈاکٹر ہی ہے نا جنہوں نے SIUT کھڑا کر دیا, جنہوں نے انڈس کھڑا کر دیا, جنہوں نے POB کھڑا کر دیا. یہ سارے ویلفیئر کیشلیس یہ سب ڈاکٹر سے بنائے نا, گورنمنٹ نے تو نہیں بنائے. یہ سارا پیرالل ہیلتھ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے. تو آپ کا جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. کراچی کے اندر اگر آپ انڈس اور SIUT کو نکال دیں, آنکھوں سے POB کو نکال دیں تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے. یہ ان سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں جو پبلک سیکٹر کے اندر ہے. پھر پبلک سیکٹر کے اندر نہیں ہے تو مطلب ایک ہیلتھ پالیسی کو مربوط ریویو کوئی سنسیئرلی اس کو دیکھے تو صحیح. ہم تو یہی اپیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر سارے چلے جائیں گے, آپ کے پاس ہسپتال نہیں ہے, آپ کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں. SICVD آپ نے بنا دیا, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کئی جگہوں پر بہت سارے لوگوں کے دل کے مسائل لگ گئے, لیکن خالی دل کے مسائل ہی تو نہیں ہے نا. ہمارے پاس ٹراما بھی ہے, ہمارے پاس کینسر بھی ہے. کینسر کا آپ دیکھیں ہمارے پاس 2 سینٹر ہیں پورے کراچی کے اندر, پورے سندھ میں 4 ہیں شاید. لینار ہے, ایک کرن ہے, ایک JPMC ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اور کینسر کی تعداد کتنی ہے ہمارے ہاں. میں بحیثیت ENT کہہ سکتا ہوں کہ گٹکے کے اوپر کتنے ایکٹ پاس ہوا, لیکن ہر ایک کے منہ میں جو ہے وہ گٹکا ہوتا ہے. اور یہ ایک چلتا پھرتا کینسر کی دکان ہے.
کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس جس چیز پہ بات کی جاتی ہے ہیلتھ سسٹم میں پریونشن پہ کوئی زور نہیں ہے, صاف پانی میسر نہیں ہے, کڈنی کی ڈیزیزز ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر, یہ ڈاکٹر اس کو کہاں تک کوپ اپ کر سکتا ہے جب تک کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی ہر اسٹیپ کے اوپر نہ لیں, اور اس میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کو نہیں بلکہ ان کو اچھے اس فیلڈ کے ڈاکٹرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ اس سسٹم کے اندر اور اسپیشلٹی کے اندر بہتری پیدا ہو سکے. نہیں, آپ کی بات درست ہے. دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ایک بات کرنا چاہتے تھے. یہ جنرل ڈاکٹر مہوش نے تو لیڈ لے لی, اس میں مین خبر وہ ہو گئی کیونکہ ان کا مرڈر ہو گیا. لیکن یہ جو پچھلے سال جو تشویشناک صورتحال ہیں, ہم ان تمام فیکٹرز کو جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ ایک ڈاکٹرز کی بڑی تعداد جاری ہے, اس میں اب یہ اتنا بڑا مسئلہ آ گیا لیک آف سیکیورٹی کا. باقی ہم نے پی ایم اے سے بھی بات کی, پی ایم تھی, لیکن وائی ڈی اے سے بھی کی. کل بھی وہاں پہ کے پی کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, وائی ڈی اے کی بھی ہوئی ہے, پیما کی بھی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فیڈرل ایشو ہے. عموماً پیما کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جس علاقے کا ہوتا ہے یونٹ کا, پیما کا آپ کو پتہ ہے ایک پوری ہیرارکی ہے سینٹر سے لے کر, وہ پوری ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, ڈیلینیٹ ہوتی ہے یونٹ تک. تو جس علاقے کا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اس کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں, جب تک پوری معلومات نہ ہو جائے ہم اس پہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں. چنانچہ وہاں کی پیما نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں, وہاں کی وائی ڈی اے بھی کر چکی ہے, اور ان کا پورا ایک جوائنٹ جس طرح سے ہمارے پاس ہے. یہ دیکھیں وائی ڈی اے آ گئی, ذرا دیر ہو گئی وائی ڈی اے, یہ بھی کسی مریض کی سیوا میں ہی مصروف تھے. تو یہ وارث اوپر آ جائیں, کرسی دے. تو سب ساتھ موجود ہیں, کوئی اس میں بات نہیں ہے. پی ایم اے میری کل بھی ان سے بات ہوئی تھی ہماری, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ہمارا خیال یہ تھا کہ امپیکٹ جائے گا جب دو ایسوسیشنز الگ الگ بھی بات کریں گی تو ہم اس پہ جو ہے وہ زیادہ ایک امپیکٹفل ہوگا کہ یار ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. سوری, آپ کا آخری جملہ سمجھ نہیں ہمیں. دیکھیں, یہ جو خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس میں کہ جو پروٹیکشن ایکٹ ہے, یہ انہیں وہاں سے کے پی کے کی پریس کانفرنس ہے, اس کے مطالبات ہیں کہ ڈاکٹر پروٹیکشن ایکٹ کو فی الفور نافذ کیا جائے, جس کا میں نے کیا. ڈاکٹر مہوش حسنین کے قاتلوں کا مقدمہ دہشت گردی کی عدالت میں چلا جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے. ڈاکٹر مہوش حسنین کے بچوں کی تعلیم اور پرورش کی مکمل ذمہ داری حکومت اٹھائے. شہدا پیکیج ڈاکٹر مہوش حسنین کے اہل خانوں کو فراہم کیا جائے اور ڈاکٹر کو ہر صورت میں تحفظ فراہم کیا جائے. تو یہی ہمارا بھی مطالبہ ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ نشان عبرت بنایا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے ڈاکٹر وردہ وہیں ایبٹ آباد میں تھی, ان کا مرڈر ہوا, ان کے قاتل گرفتار ہیں, لیکن ہمارے ہاں آپ مجھے ہسٹری بتا دیں کہ کسی قاتل کو سزا ہوئی ہے آج تک, سوائے مائی جھنڈا نے جو ایک دلوا دیا. تو اسی طرح سے کوئی پاگل ہو جو آ کے لگ جائے تو شاید کسی کے قاتل کو سزا ہو جائے, ورنہ پریشر آتا ہے لوگوں کا. آپ کو سب پتہ ہے کہ کون ہوتا ہے کس طرح سے. ڈاکٹرز میں تو کارکردگی میں بہت سے انگلیاں اٹھتی ہیں, بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں, لیکن ان مقدمات کا کیا ہوگا جو 2.5-3 لاکھ کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. کون سا مقدمہ ایسا ہے؟ ہمارے سامنے اسلام آباد میں 2 بچیوں کو کچل دیا گیا, چھوٹ گیا. کل فرحان لڑکا ٹھٹا کا تھا, مٹیاری کا, اس کو کچل دیا گاڑی نے, کہاں ہے اس کا وہ؟ تو یہ تو جرنل ہمارے پاس مسائل ہیں. وارث صاحب کچھ 2-4 لفظ کرتے ہیں, پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں انشاءاللہ وائی ڈی اے کی طرف سے. بس ہم نے ختم کر دیا ہمارا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں اپنے سینئر دوستوں کے, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے ٹیچرس ہیں, اور ان کے اور میڈیا کے دوستوں سے معذرت کرتا ہوں کہ تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا, اس کے لیے معذرت. تو ایشو یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے میڈیا کے دوست بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم سے جڑے رہتے ہیں. ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی دوست کے ساتھ ہماری ملاقات نہ ہو رہی ہو ہاسپٹل میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ کے ملک میں سب سے ایجوکیٹڈ لوگ ڈاکٹرس ہیں. مجھے کسی اور کے ایجوکیشن سے کوئی تضاد نہیں ہے, مگر یہ آپ سب کو پتہ ہے جب بھی ایف ایس سی کے بعد ٹاپ میرٹ بنتی ہے وہ ڈاکٹرس کی بنتی ہے, اور آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو آج بھی ہماری جب سیکرٹری صاحب سے میٹنگ تھی تو ہم نے یہ کہا کہ کہتے ہیں ڈاکٹرس کیوں باہر جا رہے ہیں.
ہم نے کہا سر جب آپ باہر مڈل ایسٹ کے دیکھیں, آپ اس کی چیزیں دیکھیں اور اپنے حالات دیکھیں اور ڈاکٹرز کے سیکورٹی دیکھیں, پھر اس کے اسٹائپنڈ دیکھیں, پھر اس کی جو تنخواہیں دیکھیں, پھر اس کا ورک لوڈ دیکھیں, تو کیسے یہ لوگ یہاں پہ کام کریں گے. تو ہماری پورے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے اور سندھ گورنمنٹ سے ہماری جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہمارے سندھ کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں اس میں ڈاکٹرز کی جو سیکورٹی اور جو ہمارا لا جو ہے نا پاس وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہاسپٹلوں کی سیکورٹی جو ہے نا وہ بڑھانی چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے آغا خان میں 10,000 وہ فیس بھی دے دے گا پیشنٹ, وہ 2 گھنٹے ویٹ بھی کرے گا, ہمارے پاس وہ ویٹ نہیں کرے گا. آپ UK USA میں چلے گئے, سی ٹی اسکین کے لیے میرے سر ہیں, یہ ٹیچرس ہیں ہمارے بڑے, ان کو پتہ ہے کہ وہاں کتنے دن پہلے ٹائم لیتے ہیں. ہم یہاں پہ ساری چیزیں اسی دن میں ہوتی ہیں, تب بھی لوگوں میں برداشت کا وہ چیزیں نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اور KP کے گورنمنٹ سے اور پورے اسپیشلی پورے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ التجا کرتے ہیں اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ چھوٹی سی وجہ سے اس کے بچے رل گئے, اس کے خاندان رل گئے, اور اس نے اس دن کو دیکھنے کے لیے یہ جاب نہیں سلیکٹ کیا تھا, وہ سروس پرووائڈ کر رہی تھی اور لمیٹیڈ تنخواہ پہ, اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا. فی الفور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ بجائے پہلے کہ پورے پاکستان کے ہیلتھ امپلائیز اور پیما اور UIDA, پورے پاکستان کی YDA, پورے پاکستان میں PMA اور دوسرے جتنے بھی ڈاکٹر تنظیمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نا بائیکاٹ کریں, پروٹیسٹ کریں, آپ کے الیکٹیو سروسز بند کریں, اور مجبوراً جو ہے نا اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جا کے آپ لوگ ریئیکشن کریں, تو اس سے پہلے آپ ریئیکٹ کریں. ان کے دہشت گردی کی عدالت میں اس کا کیس چلنا چاہیے. جو بندہ انوالو تھا, اس کے جنہوں نے اس کو سہولت کاری کی, جنہوں نے اس کو پسٹل پرووائڈ کیا, جس سے اس نے پسٹل خریدا, جو بھی لوگ اس چین میں ملوث ہے, جو بھی, چاہے 10 بندے ہیں چاہے 15 بندے, ان سب کے دہشت گردی کیس میں اس میں جو ہے نا وہ کیس چلنا چاہیے. میں جو ہے نا انڈورس کرتا ہوں سر کے اس بات کو کہ ایسا عبرتناک سزا اس کو ملنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کہ دوسرے لوگ کرنے سے پہلے سوچیں, اور اس کے بچوں کے جو بھی خرچے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے. ان کا گھر, مجھے نہیں پتا اس کو گھر ہے بھی نہیں ہے, اس کی مدر ابھی کما رہی تھی, پتہ نہیں اس کی ریٹائرمنٹ کی جب ملتی تب ان کے بچوں کا کوئی گھر ہوتا, اس کی ایجوکیشن ہوتی. تو یہ ساری گورنمنٹ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کے گھر کا, اس کے بچوں کے ایجوکیشن کا اور اس کا بندوبست کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے دیکھیے یہ انسان کے ابراہیم بھائی, میں تھوڑا سا آپ کے ایک سوال پورا کر میں اس کے جواب دوں. اس کو دیکھیے یہ نیچرل فینامنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا انڈور اور آؤٹ ڈور کی میں ڈیٹا بتا دوں کہ آپ مطلب جنا کے یا سول ہاسپٹل کراچی کے یا ٹراما کے جتنے ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپ ہے, آپ اس کے OPD کو ریشو دیکھیں, پھر اس کی سیکورٹی کا سسٹم دیکھیں, پھر اس کے ڈاکٹرز کا ریشو دیکھیں. یہ نیچرل, میں پھر بھی معذرت کرتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے, مگر یہ نیچر ہے. اگر آپ کی کیپیسٹی میں 10 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ 50 پیشنٹ آپ کو مس بہیو بھی کریں, آپ کو گالیاں بھی دیں, آپ کو دھکے بھی دیں, سیکورٹی والے اس کو ہٹانے والے نہ ہوں, اور لمیٹیڈ ریسورسز میں وہ بیچارے سارا دن جہاں 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ 36 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ وارث ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ دیکھیے ایک پہلو جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے, کبھی رویہ ڈاکٹر کو انسان کا ہے. کوئی بھی جو سیکٹر ہے وہ اس معاشرے سوسائٹی سے تو الگ نہیں ہے. ڈاکٹر بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, اکاؤنٹنٹ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پانی ہمارے یہاں نہیں آتا, بجلی ہمارے یہاں نہیں آتی, گیس ہماری نہیں ہوتی, اس کے جو پرووائڈرز ہیں ان کو ہم کتنے لوگوں کو ہم مرڈر کرتے ہیں؟ کو بتائیں گے آپ میں سے کوئی مرڈر کرتا ہے کسی کو؟ تو یہ ڈاکٹروں کا مرڈر کیا؟ ہمارا تو یہ پلی ہے. آپ نے جو گھمایا اس کو بات کو کہ ڈاکٹر کا رویہ, ہم مانتے ہیں, انہوں نے معذرت کی, میں معذرت کرنے کو تیار ہوں. اگر کسی نے اونچا بولا, ہم تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہی ہیں کہ بھیا تمہیں نرم رہنا ہے. ہم شیشے کے گھر میں بیٹھے ہم سکھاتے ہی ہیں بچوں کو اپنے, لیکن یعنی اپنے جو جونیئر ڈاکٹرز کو, پھر بھی کوئی غلطی کرتا ہے ہم معذرت خواہ ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے کہہ دیا. لیکن معاشرے کا ہر طبقہ کہیں نہ کہیں اسی کا شکار ہوتا ہے.
جو پانی دینے والا ہے, جو بجلی دینے والا ہے, گیس دینے والا ہے, سیکیورٹی دینے والا ہے, تمام ادارے. پولیس کیا کرتی ہے؟ اس کا کام ہے کہ آپ کو جب پکڑے تو جوتے لگائے. یہ کہاں سے آ گیا؟ اس پہ کتنے مرڈر کرتے ہیں آپ پولیس والوں کے؟ کوئی ہمارے شہریوں میں سے اٹھ کے مرڈر کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹروں کیوں مرڈر کرتے ہیں؟ ہمارا تو پوائنٹ یہ ہے, بڑا ہم سافٹ ٹارگیٹ ہیں. بڑی اچھی طرح پروفیسر عاطف نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے کہ سافٹ ٹارگیٹ ہے, اس لیے مار دیتے ہیں. کیونکہ پولیس والا سافٹ ٹارگیٹ نہیں ہے. آج تک کسی پولیس والے کو پورے پاکستان میں بتائیں اس بدتمیزی کرنے میں کہ میرے بیٹے کو, ان کے بیٹے کو, آپ کے بیٹے کو پکڑ کے جوتے لگائے تھے بلا وجہ, کسی نے مرڈر کیا ہو. ٹھیک ہے نا. دوسری کانفرنس کا وقت ہو گیا ہے, اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تو باتیں ہماری کنکلوڈ ہو گئی ہیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا تشریف لانے کا, اور اس کو جو پازیٹیو ہمارا میسج ہے اس تک پہنچ جائیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں, اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں